بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا موضوع ہے محبت الہی، یعنی لو فار گاڈ۔ اللہ سے محبت کتنا زیادہ مطلوب ہے وہ قرآن میں سورہ البقرہ کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ آیت قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہ گویا پہچان ہے ایمان کی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہم نے اس آیت کو تفسیروں میں دیکھا، کتابوں میں دیکھا، کوئی اس میں کوئی واضح بات نہیں کر سکا کہ محبت سے کیا مراد ہے۔ زیادہ تر لوگ اس آیت میں اٹکے ہوئے ہیں کہ ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، اس کو سمجھتے ہیں کہ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت الہی کیا ہے۔ وہ آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کے اتباع کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت سے مراد یہاں اتباع ہے، مگر یہ تفسیر بالکل درست نہیں۔ یہ جو آیت ہے اتباع والی، وہ محبت الہی کی ڈیفینیشن کے طور پر نہیں آئی ہے، یعنی محبت الہی کی تعریف یا ڈیفینیشن کیا ہے یہ بتانے کے لیے نہیں آتا۔ یہ محبت الہی کے ایک تقاضے کو بتاتی ہے۔ یعنی اگر کسی کے دل میں سچ مچ اللہ کی محبت آ جائے گی تو لازماً ایسا ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول کو فالو کرے گا، اس کو اتباع کرے گا۔ تو وہ محبت الہی کی ڈیفینیشن نہیں ہے، محبت الہی کی ایک تقاضے کو بیان کرتی ہے یہ آیت۔ دیکھیے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ نفسیاتی اعتبار سے دیکھیے۔ ہر انسان میں محبت کا جذبہ بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت نام ہے اسٹرانگ افیکشن کا، شدید میلان۔ یہ جو محبت ہے، یہ اسٹرانگ افیکشن ہے، یہ انسان کی فطرت میں انٹرووون ہے۔ یعنی انسان چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے اندر ایک بہت ہی گہرا جذبہ ہے موجود کہ کسی سے وہ بہت زیادہ محبت کرے، ان ٹرمس آف اسٹرانگ افیکشن۔ کوئی بھی اس سے خالی نہیں۔ یہاں جو آیت میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ کرتا ہے
کہ کسی اور سے ایسوسیٹ کر لیتا ہے اس جذبے کو. یہ جو محبت کا جذبہ ہے, اسٹرانگ افیکشن کا جذبہ ہے انسان کے اندر, تو اس کو کسی اور سے ایسوسیٹ کر لیتا ہے. یہ ہے گمراہی. تو اس کو صرف خدا سے ایسوسیٹ کرنا یہ مطلوب ہے. تو شرک کیا ہوا؟ ٹو ایسوسیٹ the sentiments of love to anyone other than God. گاڈ کے سوا کسی اور سے اپنے اس فطری جذبے کو آپ ایسوسیٹ کریں تو یہ شرک ہے, اور اسی سے منع کیا گیا ہے. تو مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو خدا کو دریافت کرتا ہے منعم کے طور پر. خدا کو دریافت کرتا ہے وہ گیور کے طور پر. خدا کو دریافت کرتا ہے اپنے سب کچھ کے طور پر. خدا کو دریافت کرتا ہے وہ کہ اسی پر میری زندگی نربھر ہے, اسی پر میری زندگی ڈپینڈ کرتی ہے, سب کچھ اس نے دیا ہے. اس حیثیت سے جب مومن دریافت کرتا ہے خدا کو, اٹ از بٹ نیچرل کہ اس کو بہت زیادہ محبت اللہ سے رہتی ہے. تو فطرت میں جو جذبہ رکھا گیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ جب انسان دریافت کرے گا خدا کو رب العالمین کے طور پر, تو یہ جذبہ جو ہے اس سے جڑ جائے گا, وہ اس سے ایسوسیٹ کر سکے گا خدا سے. یہ مطلب ہے اس کا. تو سارا معاملہ ایسوسیٹ کرنے کا ہے. یہ آپ دیکھیے, ہر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے. کسی کو اپنے فیملی سے بہت محبت ہے, کسی کو اپنے بیٹا بیٹی سے بہت محبت ہے. ایک خاتون کو میں نے دیکھا کہ ایک بار ان کا بیٹا کہیں سے آیا تو اس کا وہ تعارف کرا رہے تھے, پریشر کر رہے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں. تو میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی, ماں کی آنکھوں میں چمک آ گئی, اور ایک عجیب قسم کا یعنی لہجہ ان کا ہو گیا, یہ کہتے ہوئے کہ یہ میرے بیٹے ہیں. کیوں؟ بہت زیادہ گہرا جذبہ تھا ان کو اس بیٹے سے. تو وہ اسٹرانگ افیکشن ان کو تھا اپنے بیٹے سے. تو کسی کو بیٹا بیٹی سے, کسی کو فیملی سے, کسی کو اپنے بزنس سے, کسی کو اپنے جاب سے, کسی کو اپنے روپے پیسے سے, کسی کو اپنی پراپرٹی سے. ہر ایک کو آپ دیکھیے تو کہیں نہ کہیں اس نے اپنے محبت کے جذبات کو ایسوسیٹ کر رکھا ہے, ہر ایک نے. تو یہی اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں الناس یتخذون من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو خدا کا ایکول بناتے ہیں اور اس سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو محبت خدا سے کرنا چاہیے. یعنی وہ اس فطری جذبہ محبت کو, اس اسٹرانگ افیکشن کو ایسوسیٹ کر لیتے ہیں کسی اور سے, جبکہ صرف خدا سے اس کو ایسوسیٹ کرنا چاہیے. اس معاملے میں ہمارے یہاں جو متکلمین ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں تو بڑی بحثیں ان پر ہیں. بحثیں کیوں ہیں؟ بحثیں اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کرنے کے لیے ایک فزیکل وجود سامنے ہونا چاہیے. تو خدا ایز اے فزیکل وجود ہمارے سامنے نہیں ہے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا سے محبت کیسے کریں. تو اس لیے اس کو اتباع کے معنی لے لیتے ہیں.
یہ بہت بڑی غلطی ہے. خدا سے جو محبت ہے وہ جسمانی اعتبار سے نہیں ہے. جسے ہسبینڈ اور وائف میں محبت ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے، باپ اور بیٹے محبت ہوتی ہے وہ جسمانی اعتبار سے. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے اللہ سے محبت کا. اللہ سے محبت کا جو مصدر ہے، جو سرچشمہ ہے، وہ ہے انعامات الہی، اللہ کی بلیسنگ. جتنا زیادہ آپ کو احساس ہوگا کہ خدا نے اتنی بلیسنگ کی ہے، اتنی انعامات اس کے ہیں میرے اوپر، تو اتنا ہی زیادہ محبت پیدا ہوگی. یعنی انعام کا احساس منعم کا تصور پیدا کرتا ہے، اور منعم کا تصور لے جاتا ہے محبت تک. انعام کی دریافت آپ کو منعم تک پہنچاتی ہے، ان انعامات دینے والے، اور منعم کی دریافت آپ کو پہنچاتی ہے محبت الہی تک. یہ ہے. تو خدا کے ذات سے محبت کا کوئی مطلب نہیں ہے. محبت پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ خدا نے آپ کو سب کچھ دیا، اسی کے دیے سب کچھ ملا ہے آپ کو. کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس ہے، آپ کا اپنا وجود، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ لائف سپورٹ سسٹم، مال اولاد، جو کچھ بھی آپ کو ہے، وہ سب خدا کے دیے سے تو ملا ہے. تو جب یہ احساس ہوگا تو محبت کا پیدا ہونا بالکل فطری ہے. میں نے ایک قصہ اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو، وہ بہت السٹریٹو قصہ ہے. وہ یہ بتانے کے لیے قصہ نہیں، واقعہ، اسی دلی کا واقعہ. تو بہت السٹریٹو قصہ، بہت السٹریٹو واقعہ ہے وہ. دیکھیے، ایک زمانے میں یہاں پر دلی میں سنجے گاندھی کی بڑی دھوم ہوا کرتی تھی. جب اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھیں تو سنجے گاندھی کو بہت زیادہ دخل ہو گیا تھا گورنمنٹ کے معاملات میں. تو ہمارے علاقے کے ایک صاحب، یو پی کے علاقے کے ایک صاحب سنجے گاندھی کے پارٹی میں شامل ہو گئے. بہت وفاداری دکھائی انہوں نے. تو سنجے گاندھی نے ان کو راجیہ سبھا کا ممبر بنا دیا. اس زمانے میں سنجے گاندھی کے ہاتھ میں سب کچھ ہوا کرتا تھا. اب وہ گاؤں کے ایک آدمی، معمولی گھر میں رہنے والا، کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی وہاں پر اپنے گاؤں میں، لیکن سنجے گاندھی کی پارٹی میں شامل ہوا اور وہاں پر اسے وفاداری دکھائی. تو سنجے گاندھی خوش ہو گئے ان سے اور ان کو راجیہ سبھا کا ممبر بنا دیا. تو وہاں کے ایک صاحب ایک بار آئے، اس سے ملنے کے لیے گئے. میں ان کو جانتا تھا. تو وہ کہا مجھ سے کہ میں جا رہا ہوں فلاں آدمی سے ملنے کے لیے، وہ میرے جاننے والے ہیں، وہ سنا ہے کہ وہ راجیہ سبھا کے ممبر ہو گئے. تو ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے ان کو ایک بہت اچھی جگہ رہنے کے لیے ملی، کار ملی، ٹیلی فون ملا، اور بہت ساری چیزیں جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. انتھنکیبل تھا ان کے لیے گاؤں میں. یہ جب گئے، دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ جب میں پہنچا تو ان کے پاس کوئی بات ہی دوسری نہیں تھی سوائے سنجے گاندھی کے بخان، تعریف کے. وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ سب سنجے بابو کی دین ہے، یہ سب سنجے بابو کی دین ہے. جیسے لگتا تھا کہ ان کو سنجے بابو سے اتنا اٹیچمنٹ ہے، وہ جو اسٹرانگ افیکشن جس کو میں نے کہا، ایک ہی انسان سے ہے، وہ ہے سنجے بابو. سارے محبت کے جذبات، سارے افیکشن، وہ سب ان کا ایک ہی پوائنٹ پر سیٹلائز ہو گیا تھا، وہ تھے سنجے گاندھی. تو بار بار کہتے تھے کہ
یہ سب سنجے بابو کی دین ہے. جب میں یہ سوچا تو میرے دل میں آیا کہ اسی حیثیت سے جب آپ خدا کو دریافت کریں تو کائناتی سطح پر سب کچھ آپ کو لگے گا کہ سب خداوند ذوالجلال کی دین ہے, سب گاڈ آلمائٹی کی دین ہے. کیونکہ آپ کا وجود, یہ زمین, یہ ہوا, یہ سورج, جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی دین ہے جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اگر آپ اس کو دریافت کریں سچ مچ تو آپ جئیں گے اس احساس میں کہ یہ سب خداوند ذوالجلال کی دین ہے, یہ سب گاڈ آلمائٹی کی دین ہے. تو یہ ہے محبت. اتنی زیادہ آپ کے اندر اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی, اتنا زبردست اسٹرانگ افیکشن ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے کہ بار بار آپ کی زبان سے نکلے گا. یہی ہے اشد حب للہ, یہی اشد حب للہ. دیکھیے مسلمانوں نے مسلمانوں کے جو واعظین ہیں, مقررین ہیں, وہ اکثر حدیث کے طور پر جملہ دہراتے ہیں, لولاک لما خلقت الافلاک, یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو یہ حدیث قدسی کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ اگر تم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو نہ پیدا کرتا, آسمانوں کو نہ پیدا کرتا. لولاک لما خلقت الافلاک, یہ حدیث تو موضوع ہے, اس حدیث کوئی اصل نہیں ہے. لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچ پائیں کہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا ہے. تو آپ کہیں گے لولا الانسان لما خلقت الافلاک, لولا الانسان لما خلقت الافلاک. وہ یہ موجود ہے قرآن مجید میں, وسخر لکم ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان سب کچھ انسان کے لیے. کیونکہ دیکھیے انسان ہی وہ مخلوق ہے جو سوچ سکتا ہے, جس کا اندر کنسیپچل تھنکنگ ہے, جو دیکھتا ہے, جو نتیجہ نکالتا ہے, جو سنتا ہے, جو چلتا ہے, اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے. یہ سارے جو چیزیں ان کا تعلق مائنڈ سے ہے وہ سب انسانی میں تو ہے, وہ اور کس میں ہے. یہ سب تجربات کسی ستارے کو نہیں ہوتے, کسی سیارے کو نہیں ہوتے, کسی پہاڑ کو نہیں ہوتے, کسی سمندر کو نہیں ہوتے, کسی ہاتھی کو نہیں ہوتے, کسی شیر کو نہیں ہوتے. یہ صرف انسان کو ہوتے ہیں. انسان ہے جو بولتا ہے. اس کائنات میں کوئی بھی نہیں جس کو بولنے کا, اسپیچ کی طاقت ہو, نطق کی طاقت ہو. تو انسان ہی بول کر یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا ایسا اتنی بڑی کائنات تو نے پیدا کی, تو عظیم ہے, تو رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین انسان کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. یہ ایک واقعہ ہے اس کائنات میں کہ خدا کا وجود اور اس کا رب ہونا, یہ سب بطور واقعہ کائنات میں موجود ہے. لیکن کسی گلیکسی کو یہ طاقت نہیں کوئی بول سکے الحمدللہ رب العالمین. کوئی سمندر یا پہاڑ نہیں بول سکتا, حتیٰ کہ کوئی ہاتھی اور شیر نہیں بول سکتا. یہ صرف انسان ہے جو کھڑا کر کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. تو سارا زمین و آسمان اس لیے پیدا کیا گیا کہ انسان اس کو دریافت کرے, اس کی عظمت, خدا کی عظمت اس کو ملے, اس میں اعلیٰ اللہ کو جانے, پھر اس کا اعتراف کرے, اور اس کے نتیجے میں اس کو جنت ملے. یہ سب انسانی کے لیے سب کچھ ہے. تو اگر یہ حقیقت واضح ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ لولا لما خلقت الافلاک. آپ کہیں گے تو موضوع حدیث ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے لولا الانسان لما خلقت الافلاک. تو جب یہ اس طریقے سے آپ پائیں گے اللہ کو
تو محبت ہی تو پیدا ہوگی. محبت کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ اتنی بڑی نعمتوں کا احساس آپ کو ہو، کہ بڑی بڑی بلیسنگ کا، تو کیسے محبت نہیں پیدا ہوگی؟ اپنے وجود پر جب سوچیں گے تو آپ سوچیں گے کیسا عجیب وجود ہے انسان کا. لقد کرمنا بنی آدم، لقد خلق الانسان فی احسن تقویم. کہ ایک احسن تقویم کے ساتھ مجھے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. اس کو سوچ کر کے محبت پیدا ہوگی. پھر یہ لائف سپورٹ سسٹم، یہ سولر سسٹم، یہ سارے زمین و آسمان میرے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں. اسی سے دریافت کر کے میں، یعنی انسان نے جو بنایا چیزیں، اسٹیم شپ بنایا دریافت کر کے، کار بنائی تو اسی میں لا آف نیچر کو دریافت کر کے، ہوائی جہاز بنایا تب بھی فطرت کے قوانین کو دریافت کر کے. یہ سب نشانی کے لیے تھا. اور انسان، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ڈسکوری میتھڈ رکھا تھا. انسان اپنے دماغ کو استعمال کرے اور پھر چیزوں کو دریافت کرے. مثلاً جب انسان پیدا ہوا تو پیدل چلتا تھا، صرف پیدل چل سکتا تھا. پھر اس نے دیکھا کہ جنگلوں میں گھوڑے ہوتے ہیں، پکڑا اس نے گھوڑے کو، اس کو سجایا اور سجا کر کے اس گھوڑے پر سواری شروع کر دی. پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو دریافت ہوئی کہ پہیا بنایا جائے تو گاڑی ہو سکتی ہے، تو گاڑی بنائی اس نے. اب اس کے بعد سڑک بنائی چلانے کے لیے اس کو. پھر بال بیئرنگ بنا تو بہت آسان ہو گیا گاڑی کو چلانا. ہوتے بائسکل بنائی، پھر ہوتے کار بنائی، پھر ہوتے ہوائی جہاز بنایا. یہ سب کیسے ہوا؟ اسی دنیا میں جو فطرت کے جو لاز آف نیچر تھے، موجود تھے پہلے سے، وہ لاز آف نیچر کو دریافت کر کے. تو جتنی دریافتیں ہیں، جتنی یہ جو ساری سویلائزیشن ہے، وہ سب لاز آف نیچر کو دریافت کر کے بنی. تو جب آپ اس کو سوچیں گے تو کتنی زیادہ محبت پیدا ہوگی کہ خدا نے میرے لیے سب کچھ کر دیا، اتنا زیادہ کر دیا میرے لیے. تو دیکھیے محبت کا عجیب یعنی معاملہ ہوا اس معاملے میں کہ لٹریچر آپ ساری چھان ڈالیے، محبت الہی پر کوئی قابل قدر کتاب، یعنی قابل ذکر کوئی کتاب ہی نہیں. محبت الہی کیا ہے اس کی ڈیفینیشن تک معلوم نہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ انسان ساری بڑی بڑی چیز محروم ہو گیا. کیونکہ محبت الہی جب ہوتی ہے تب آپ اللہ کے کام کے لیے اٹھتے ہیں، دعوت اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، بڑی بڑی دعائیں نکلتی ہیں آپ کے اندر سے. وہ سب سے محروم. اب دعا کیا ہے؟ کوئی الفاظ یاد کر لیا، اس کو پڑھ دیا. وہ جو دعائیں جو ہیں، اس میں اعظم والی دعائیں، وہ نکلتے نہیں آپ سے، کیونکہ آپ نے خدا کو محبت کے درجے میں دریافت ہی نہیں کیا. خدا کو محبت کے درجے میں دریافت ہی نہیں کیا. ایک دن میں سوچ رہا تھا اس کو کہ کیسی عجیب بات ہے کہ خدا کی اتنی بلیسنگ ہے، خدا کے اتنے اعلیٰ ہیں، خدا کے اتنے کلمات ہیں، خدا کی اتنی عظمتیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں کہ خدا ہی سے محبت کرنے والے نہیں. پوری تاریخ میں خدا سے محبت کرنے والی جیسے لگتا ہے کہ پیدا ہی نہیں ہوئی. عجیب بات ہے. لٹریچر میں تو اس کا ثبوت نہیں ملتا نہیں، کیونکہ محبت کو اطاعت کے معنی میں لے رکھا ہے، اور صوفیہ نے لے رکھا ہے عشق کے معنی میں. وہ بالکل ایبسرڈ ہے. عشق الہی از نتھنگ، کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں. عشق الہی کیا؟ یہ ایک تو عشق کا لفظی بدعت ہے. قرآن میں حدیث میں عشق تو آتا نہیں، آپ نے کہاں سے عشق الہی نکال لیا؟ جب قرآن حدیث میں محبت الہی کا لفظ ہے تو آپ کو محبت الہی بولنا چاہیے.
ایک نیا لفظ بدعتی لفظ نکال کر کے سارا معاملہ ہو گیا، یعنی وہ ڈیریل ہو گیا، ڈیریل. سچی محبت نہیں پیدا ہوئی. سچی محبت نہیں پیدا ہوئی تو سچی دعائیں بھی نہیں نکلتی. ایک مرتبہ یہ سب میں سوچ رہا تھا اپنے کمرے میں، تو اچانک ایک عجیب ایک کیفیت پیدا ہوئی. میں کرسی سے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا خدایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور سارے عالم کی طرف سے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. سارا عالم جو ہے اس کا نمائندہ بن کر کے میں تجھ سے محبت کر رہا ہوں. تو ایسا لگا کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا جیسے زمین و آسمان کہہ رہے ہیں تم ہے انسان، تم ہے انسان. وہ واقعہ مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبوت ملی تو آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بنو ہاشم کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں تم لوگ مجھ کو سپورٹ دو اپنا. کوئی بولا نہیں، سب لوگ بیٹھے رہ گئے سر جھکا کر. تو علی جو اس وقت بچہ تھے، تقریباً 11 سال کی عمر تھی ان کی، وہ کھڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو رسول اللہ نے کہا کہ انت یا علی، انت یا علی، تم اے علی، مطلب تم ایک بچے ہو. اور اس وقت کمزور بھی تھے وہ دیکھنے میں. تو جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور سارے 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 انسانوں کی طرف سے میں تجھ سے میں محبت کا اظہار کرتا ہوں، سب کی طرف سے، تو لگتا تھا کہ زمین و آسمان یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہے عاجز انسان، انت یا علی. تو دیکھیے جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تبھی آپ کے اندر معرفت کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور تبھی آپ بڑی بڑی دعائیں آپ کے منہ سے نکلتی ہیں. محبت جو ہے سرچشمہ ہے بڑی بڑی دعاؤں کا. دیکھیے محبت سے کیا ہوتا ہے، یعنی محبت جو ہے وہ آپ کے اندر ایک اللہ پہ اعتماد پیدا کرتی ہے، اللہ پر بھروسہ پیدا کرتی ہے، اللہ پر یقین بڑھاتی ہے آپ کو. یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر جو دعائیں نکلتی ہیں وہ عام حالت میں نہیں نکل سکتی ہیں. جتنے زیادہ محبت اتنے زیادہ گہری دعائیں، اتنی زیادہ بڑی بڑی دعائیں. جب محبت سرچشمہ ہے ہر دینی اعمال کا. جیسے ایک دن کیا ہوا کہ میں یہ باتیں سوچ رہا تھا تو مجھے حضرت ابوبکر کا واقعہ یاد آیا. حضرت ابوبکر جو پہلے خلیفہ تھے، تو رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتدت العرب، ہر طرف بغاوت پھیل گئی. یمن اس کا خاص گڑھ تھا. تو اس وقت حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ اینقص الدین وانا حی، اینقص الدین وانا حی، کیا دین میں کمی ہو گیا حالانکہ میں زندہ ہوں. تو میں یہ سوچ کر کے اللہ تعالیٰ سے میں کہنے لگا کہ خدا کیا میں تباہ ہوں گا اور تو زندہ موجود ہے؟ تیرا یہ عاجز بندہ جس نے تجھ سے محبت کی، تیرا یہ عاجز بندہ جس نے تجھ کو دریافت کیا، تیرا یہ عاجز بندہ جو تجھ میں تیرا ذکر کیا،
جو تیری یاد میں جیا، تو کیا یہ بندہ تباہ ہو جائے گا حالانکہ تو زندہ ہے؟ اب یہ دعا جو ہے، جس طرح سے ایک بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے تو اس کو ایک ناز ہوتا ہے اپنے باپ کے اوپر، وہ کہتا ہے اس سے، جو عام انسان نہیں کر سکتا. آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے تو اپنے باپ سے آپ کہتے ہیں، کیونکہ باپ سے آپ کو محبت ہے. وہ محبت کی وجہ سے آپ کو ہمت ہوتی کہنے کی. ہاں، مین آف اسٹریٹ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ مین اسٹریٹ سے آپ کو محبت نہیں. تو خدا سے محبت جو ہے وہ سرچشمہ ہے سارے یعنی گہری کیفیات کا. اس طرح سے آپ دیکھیے دعوت اللہ کا کام ہے. دعوت کے اللہ کا کام تقریباً مفقود ہے. جس کو دیکھیے وہ ملت کا کام کر رہا ہے. قومی کام، ملی کام، سیاسی کام، سب کا خلاصہ ہے قومی کام. اپنی قوم کے لیے لوگ ہیرو بنے ہوئے ہیں. جس کو دیکھیے قومی کام کے لیے ہیرو بنے ہوئے. خدا کے لیے کون ہیرو ہے؟ دعوت اللہ کے راستے میں کون ہیرو ہے؟ قومی شہادت کے لیے، قومی مفادات کے لیے، قومی کاز کے لیے جس کو دیکھے وہ ہیرو بنا ہوا ہے. کیوں؟ قوم سے محبت ہے، اللہ سے محبت نہیں. محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ دیکھیے قرآن مجید میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کے یہ قانون بنایا، یہ قانون کہ جو صراط مستقیم پر چلے اس کے لیے جنت ہے، اور جو صراط مستقیم پر نہ چلے اس کے لیے جہنم ہے. تو قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے بتانے کے لیے، لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ لوگوں کو حشر میں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ خدا آپ ہم کو پکڑ رہے ہیں، ہم کو عذاب دینا میں ڈالنا کا فیصلہ کر رہے ہیں. تو ہم کو تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا آپ کا کرشن پلان کیا ہے، ہم سے کیا مطلوب ہے. ہم تو بس پیدا ہو گئے، جیتے رہے اور مر گئے. آپ تڑپیں گے اگر محبت ہے آپ کو اللہ سے، کہ خدا پر حجت نہ جانے پائے. کوئی آخرت کے میدان میں یہ نہ کہنے پائے خدا سے کہ مجھ کو تو خبر نہیں تھی، مجھ کو تو خبر نہیں تھی. یعنی اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ تڑپ اٹھیں گے کہ اللہ پر حجت نہ جانے پائے، اور پھر دعوت کے لیے سرگرم ہو جائیں گے. آپ ہیرو بن جائیں گے. تو اللہ سے محبت کا سرچشمہ کیا ہے؟ اللہ کی بلیسنگس کی دریافت، اللہ کے انعامات کی دریافت، اللہ کو ایز اے منیم دریافت کرنا، منیم ایز اے گیور دریافت کرنا. جب اس طرح آپ دریافت کرتے ہیں تو بے پناہ محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کو. یعنی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے، اسٹرانگ افیکشن ہو جاتا ہے. اور جب آپ کو اس طرح کا تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس کے بعد آپ اللہ کے کام کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں، دعوت اللہ کے کام میں ہیرو بن جاتے ہیں. اور پھر آپ کو دعائیں نکلتی ہیں ایسی جو عام حالات میں نہیں نکل سکتی کسی کی. تو اللہ سے محبت جو ہے دین میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ کی چیز ہے، ٹاپ کی چیز ہے. اللہ کی محبت ہی نہ ہونے کی وجہ سے دیکھیے ہر طرف نفرتیں پھیلی ہوئی، ورنہ آپ جب دوسرے انسان کو دیکھیں گے، اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ کیا سوچیں گے کہ یہ میرے اللہ کی تخلیق ہے، میرا اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، میں نفرت کیسے کروں اس سے؟ جیسے
ایک 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 ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے، ایک اور بھائی پیدا ہوا، تو آپ سے نفرت نہیں کر سکتے؟ کیوں آپ سوچتے ہیں کہ وہ بھی تو اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے جسے میں پیدا ہوا، تو اپنی ماں کے اولاد سے میں نفرت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اگر آپ کو گہری محبت اللہ تعالیٰ سے ہو تو نفرت ختم ہو جائے، ہیٹ ختم ہو جائے، وائلنس ختم ہو جائے، ہر چیز ختم ہو جائے۔ محبت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہیں دنیا میں، محبت الہی نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے کہیں چرچا ہوتا ہے اللہ کا، مسلمانوں کو کوئی اخبار پڑھیے، مسلمانوں کو کوئی میگزین پڑھیے، مسلمانوں کے جلسے میں جائیے، کہیں بھی جائیے، تو کوئی اللہ کا چرچا نہیں، دوسری چرچا ہوتا ہے، قومی مسائل کا چرچا، اپنے بڑوں کا چرچا، اپنے انٹرسٹ کا چرچا، ہر جگہ دوسری باتوں کے چرچے ہیں۔ خدا کا چرچا کہاں ہے؟ کیونکہ خدا کی محبت دلوں میں موجود ہی نہیں۔ ایک رسمی عقیدے کے طور پر خدا ہے آپ کے لیے، رسمی عقیدہ بس۔ تو رسمی عقیدہ محبت ہی پیدا کر سکتا ہے، رسمی عقیدہ جو ہے وہ محبت نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ محبت کے لیے درکار ہے کہ آپ نے خدا کو ڈسکور کیا ہو، ڈسکور کیا ہو۔ تب جو محبت کا چشمہ ابلے گا تو پھر وہ بڑی بڑی دعائیں نکلیں گی آپ سے۔ میں اپنا ایک تجربہ آپ عرض کروں کہ اکثر میں سوچتا رہتا ہوں موت کے بارے میں۔ موت کیا ہے؟ موت کا مطلب ہے ہر چیز کا چھن جانا۔ ایک لمحہ آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ یہ جسم بھی چھن گیا، یہ گھر بھی چھن گیا، فیملی بھی چھن گئی، ساتھی بھی چھن گئے، جو کچھ بھی ہے دنیا میں آپ کے پاس سب چھن گیا۔ اب بالکل اکیلے ہو گئے، اکیلے ہو کر کے کہیں اور پہنچا دیے گئے۔ تو میں سوچتا ہوں اکثر کہ وہاں پر کیا ہوگا، میرا کیا انجام ہوگا وہاں پر۔ یہاں پر تو میں جی رہا ہوں اس لیے کہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ جو لائف سپورٹ سسٹم وہ بھی میرے ساتھ ہے۔ موت مانے کہ سب چیز سے محرومی، لائف سپورٹ سسٹم سے لے کر کے فیملی تک ہر چیز سے محروم، کیا ہوگا میرا انجام؟ اس کے بعد کیا تجربہ ہوا مجھے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ عرصہ ہوا مجھے قطر کے سے انویٹیشن ملا، قطر ایک کانفرنس میں شرکت کا۔ تو میرا حال یہ ہے کہ میں چونکہ اپنے کو واقعہ ہے کہ بالکل عاجز سمجھتا ہوں، نتھنگ سمجھتا ہوں، ایک عجیب میرا مزاج ہے، سمجھتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو وہاں سے جو دعوت نامہ آیا تو میں I was reluctant to participate اس کانفرنس میں شرکت کے لیے۔ میں بہت زیادہ ریلیکٹنٹ تھا۔ کیوں؟ میں سوچتا کہ وہاں جاؤں گا تو کیا ہوگا، وہاں شاید میرا کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی ایئرپورٹ میں کوئی نہ آئے، کوئی ٹھہرنے کا انتظام نہ ہو، کیا کروں گا؟ یعنی اس طرح کا آپ ایک عام آدمی سوچے گا کہ عجیب سے خیالات یہ ہیں، کیونکہ جب انوائٹ کیا ہے تو وہ انتظام کریں گے۔ لیکن چونکہ میں اپنے کو بہت ہی زیادہ ویلیولیس سمجھتا ہوں، نتھنگ سمجھتا ہوں، تو وہ انکانشیسلی یہ سب میرے خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو میں سوچا کہ میں جاؤں گا نہیں۔ پھر وہاں ایک
عبدالباسط عمری ایک صاحب ہیں قطر میں، وہ ہمارے رسالہ کے پڑھنے والے ہیں. تو ان سے بات ہوئی، ان سے میں نے کہا کہ بھائی دعوت نامہ تو آیا ہے لیکن میری جانے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ وہاں پتہ نہیں کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں، ہم خود آپ کو سب کچھ کریں گے. ان کہا کہ میرے پاس کار ہے، میں ایئرپورٹ پر خود موجود رہوں گا اپنے ساتھی کے ساتھ، ایئرپورٹ سے آپ کو لے جاؤں گا اپنے گھر، میرے ساتھ آپ رہیں گے جب تک چاہے. واقعہ یہ کہ اگر عبدالباسط عمری صاحب کا یہ ٹیلیفون نہ آیا ہوتا تو میں قطر نہ جاتا ہی نہیں. تو عبدالباسط عمری صاحب کا بہت بڑا دخل ہے اس میں کہ میں قطر گیا، اس کا سفر نامہ چھپا، لوگوں نے بہت زیادہ اس کو دلچسپی لی. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. جب میں پہنچا وہ ایئرپورٹ پر قطر کے، تو میری سارے جو سوچ تھی وہ بالکل ٹوٹ گئی. وہاں بالکل ہوائی جہاز کے پاس 2 آدمی کھڑے ہوئے تھے، سرکاری آدمی، کیونکہ وہ وہاں گورنمنٹ کی طرف سے تھا وہ سیمینار، مجھ کو ریسیو کرنے کے لیے. تو فون انہوں نے مجھ کو ساتھ لیا اور اسپیشل طور پر یعنی نئے راستے سے گاڑی بٹھا کر لے گئے، اور ایک بہت ہی بالکل رائل لاؤنج تھا، رائل بالکل شاہانہ عمارت کے اندر وہ لاؤنج تھا. وہاں مجھے ٹھہرایا، میرا پاسپورٹ لے لیا اور کہا کہ ہم سب وہ جو ایئرپورٹ پر جو کرنا ہوتا ہم خود کریں گے. تو وہاں مجھے بٹھا دیا سوفا سیٹ پر، کھانے پینے کا سامان، اور مجھے کہیں جانا نہیں پڑا. وہ پاسپورٹ میں اسٹیمپ وغیرہ لگوا کر آئے اور پھر مجھے ایک شاندار گاڑی بٹھا کر کے ہوٹل لے گئے. ہوٹل میں بہت زبردست ان کا سوئٹ میرے لیے تھا سمندر کے کنارے. تو میں نے سوچا کہ دیکھیے دلی سے میں سب کچھ چھوڑ کر آیا تھا، اپنی اس وجود کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر، یعنی فیملی چھوٹ گئی، ٹیم چھوٹ گئی، گھر چھوٹ گیا، آفس چھوٹ گیا، سب کچھ چھوڑ کر کے میں قطر پہنچا. لیکن دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سب کچھ میں دے دیا. تو میں نے کہا خدایا ایسے ہونے والا ہے موت کے بعد کہ سب کچھ چھوڑ کر میں کہیں لے جاؤں گا. تو وہاں پھر دوبارہ سب کچھ مجھے اضافے کے ساتھ دے دے. جس طرح یہاں تو نے ایسا کیا کہ سب کچھ میں دلی میں چھوڑ کر کے قطر آیا تھا، تو یہاں تو نے زیادہ شاندار طور پر ہر چیز دے دی. گاڑی کا انتظام، گھر کا انتظام، کھانے کا انتظام، یعنی ہر چیز اور زیادہ بہتر شکل میں موجود ہے. تو میں نے کہا خدایا یہی معاملہ موت کے وقت پیش آنے والا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کر کے فرشتے کے ساتھ مجھے کہیں جانا پڑے گا. تو جس طرح تو نے یہاں پر معاملہ کیا تو نے اسی طرح سے موت کے بعد بھی معاملہ فرما اور دوبارہ مجھے سب کچھ دے دے. تو یہ سب دعائیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ جب اللہ کو آپ نے ڈسکور کیا ہو، اللہ پہ آپ گہرا یقین ہو، اللہ آپ کا کنسرن بنا ہوا ہو، اللہ سے آپ کو محبت پیدا ہو چکی ہو، تب جا کے ایسی دعائیں نکلتی ہیں. ابھی ایک صاحب سے میں کہہ رہا تھا کچھ لوگوں سے کہ دیکھیے اگر آپ کو اللہ سے گہرا تعلق پیدا ہو جائے تو آپ عجیب غریب طریقے سے آپ سے اللہ تعالیٰ سے سرگوش ہونے لگتی ہے. حدیث بتا ہے کہ یناجی ربہ، بندہ اور خدا کے درمیان وسپر ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ اس وقت آپ ایسے الفاظ نکلنے لگتے ہیں عام حالات میں نہیں نکلیں گے، وہ تعلق نکلواتا ہے.
وہ تعلق نکلواتا ہے، محبت نکلواتی ہے کہ آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور محسوس کرتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اپنے وجود کے سوا کچھ بھی نہیں میرے پاس، کوئی سادھن نہیں، کوئی سورس نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اس وقت آپ کا حال وہی ہوتا ہے کہ رب باشا اکبر مدفوم بالباب لوقسم اللہ لابر رہو. آپ تڑپ کر کہہ پڑتے ہیں کہ خدایا میرے اور تیرے درمیان ایک عہد پیمان ہے کہ میں تیرا کام کروں، تو میرا کام کرے. اپنے وجود کو میں لگا دوں تیرے دعوت کے کام میں، اور تو سارے کاموں کے لیے میری طرف سے کافی ہو جائے. یہی بات اس حدیث میں کہی گئی ہے کہ من جعل الہم محمد واحدا ہم آخرت ہی کفا اللہ عنہم دنیا. اس حدیث میں درست اسی انسان کا ذکر ہے کہ جب انسان اتنا زیادہ اپنے کو اللہ میں انوالو کر دے، جب اتنا زیادہ وہ اللہ کو اپنا کرسن بنا لے، اتنا زیادہ اللہ سے اس کا محبت کا تعلق قائم ہو جائے، تو یہی ہوتا ہے کہ خدا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو وہ بیٹے کی تباہی کو نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا. وہ بیٹے یعنی باپ کے بس میں نہیں ہوتا کہ بیٹے کی تباہی کو وہ نظر انداز کرے، بیٹے کی تباہی ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کو کچھ نہیں کرے. تو اس درجے میں آپ کو پہنچانا ہے اپنے آپ کو. جیسے ایک قصہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ ایک سچا قصہ ہے، ایک سچا قصہ ہے غالباً رامپور کا. ایک باپ تھا، وہ ٹیچر تھا، معمولی ٹیچر. ٹیچر کی آمدنی اس زمانے میں تو بہت کم ہوتی تھی، اب تو کچھ بڑھ بھی گئی ہے. تو بچے کو یہ شوق ہوا کہ اس پاس بائسکل ہو. اپنے باپ سے اس نے کہا کہ مجھے آپ ایک بائسکل خرید دیجیے. تو باپ چونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا تو اس نے نظر انداز کیا، کچھ جواب نہیں دیا اس نے. تو بیٹے نے کئی بار باپ سے کہا کہ مجھے آپ ایک بائسکل خرید دیجیے، مجھے بائسکل چاہیے. تو کئی بار کے بعد جب بیٹے نے ایک دن کہا تو باپ غصہ ہو گیا. میں بائسکل نہیں خرید سکتا، میرے پاس میں نہیں ہے، اور تم اگر اسے کہتے رہے تو ماروں گا میں تم کو. تو کیا ہوا کہ بیٹا رو پڑا. بیٹے نے کہا آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، آپ سے نہ کہا تو کس سے کہیں؟ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، آپ سے نہ کہا تو کس سے کہیں؟ یہ کہتے ہوئے بیٹا بھی رو پڑا، باپ بھی رو پڑا. باپ نے جب سنا وہ بھی رونے لگا اور بیٹا بھی رونے لگا کہ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، آپ سے کہا تو کس سے کہے. یہ ہے بیٹا جو اپنے باپ سے محبت کرتا ہے تو اس کو ایک ناز پیدا ہو جاتا ہے. وہی بیٹا کسی اور سے نہیں کہے گا، اس سڑک پہ چلنے والے کو پکڑ کر نہیں کہے گا ایسا. وہ یہ تعلق بندے کو خدا سے ہونا چاہیے. بندہ ایک کہہ سکے خدا تو ہی تو میرا خدا ہے، تیرے لیے میں نے اپنی ساری جذبات محبت قربان کر دیا، تیرے لیے میں اپنا وجود سونپ دیا، تجھ کو میں نے اپنے کرسر بنایا، تو تجھ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ یہ اس درجے میں تعلق بندے کو خدا سے ہو جائے، وہ مطلوب ہے. ٹیکنیکل تعلق مطلوب نہیں ہے، ٹیکنیکل تعلق مطلوب نہیں ہے. بندے اور خدا کے درمیان محبت کی سطح پر تعلق مطلوب ہے.
اگر وہ نہ پیدا ہو تو اس معنی کہ بندے نے خدا کو دریافت نہیں کیا، بندے نے اپنے رب کو جانا نہیں. بندے نے اپنے رب کو جانا نہیں. اگر غور کیجیے کہ اگر آپ سوچیں، میں اکثر روزانہ اخبار آتا ہے تو اس میں جو ہیرو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی کھیل کا ہیرو، پالیٹکس کا ہیرو، بڑی بڑی تصویریں ہوتی ہیں. اس کو دیکھتا ہوں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ یہ انسان خدا نے بنایا. سڑک پہ چلتے ہوئے کسی کو دیکھتا ہوں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ کیسا عجیب ہے وہ انسان جس کو اللہ نے بنایا. کیسی اس کی صلاحیتیں ہیں. انسان کا چلنا، انسان کا پکڑنا، انسان کا بولنا، انسان کا دیکھنا، انسان کا سننا، ہر چیز یعنی مور دین میریکل ہے، مور دین میریکل. کیونکہ ساری کائنات میں انسان جیسی کوئی مخلوق موجود نہیں. آپ جانتے ہیں کہ زمانے میں بڑی بڑی ٹیلیسکوپ بنائی گئی، اسپیس سے مشاہدہ کیا گیا، ہر طریقے سے کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن معلوم ہوا کہ نہ تو زمین کہیں جیسی کوئی نہ تو زمین جیسا کوئی پلانٹ ہے، نہ انسان جیسی کوئی مخلوق. اتنی بڑی کائنات ہے کہ آج تک اس کو ہم گنتیاں بیان نہیں کر سکتے، اس کے میل، اس کے کلو میٹر کو. لیکن وہاں زمین جیسا کوئی سیارہ نہیں جہاں پانی ہو، جہاں سبزہ ہو، جہاں فصل اگتی ہو، جہاں درختوں میں پھل لٹکتے ہوں. ایسا کوئی موجود نہیں. جہاں آکسیجن کا نظام ہو، اور پھر انسان جیسی مخلوق وہاں پیدا ہو. اب بتائیں کہ جب آپ سوچتے ہیں یہ سب تو ایک تھرل ہوتا ہے، تھرل. کیسا انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اس نے میرے ساتھ فرمایا. تو اس کے بعد جو کیفیت پیدا ہوگی اسی کا نام محبت ہے، اور کسی کا نام محبت ہے. یہ سب سوچتے ہوئے آپ کے اندر جو تھرل آئے گا اسی کا نام محبت ہے. محبت کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. تو اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو تو اس کے معنی کیا ہے؟ اندھا بہرا ہے. اس نے اپنے کو دریافت نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کیا، اس نے اس دنیا کو ڈسکور نہیں کیا، اس نے خدا کو ڈسکور نہیں کیا. ہر چیز سے بے خبری میں پڑا ہوا ہے. کیونکہ ڈسکور کرے تو اس کے بعد جو چیز ہوگی وہ یہی ہوگی کہ خدا سے اس کو بہت زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی، بہت زیادہ محبت. کل پرسوں اخبار میں ایک خبر تھی، ایک چھوٹا بچہ جو تھا وہ تو پٹرول پی لیا. کہیں پٹرول تھا تو اس کو پانی کی شکل دکھائی دی، وہ پی گیا، وہ مر گیا. اب دیکھیے ہم آپ پانی پیتے ہیں تو اس سے ہم کو ہیلتھ ملتی ہے. تو یہی سوچیے کہ اگر خدا دنیا میں صرف پٹرول ہی ہوتا، پانی نہ ہوتا تو ہمارا کیا انجام ہوتا. یعنی پانی ہوتا، پٹرول نہ ہوتا تب بھی زندگی مصیبت تھی، اور پٹرول ہوتا، پانی نہ ہوتا تب بھی زندگی مصیبت تھی. اتنی ساری چیزیں خدا نے بنائی. تو انعامات الہی کا تصور منعم کا تصور پیدا کرتا ہے. منعم کا تصور محبت کا چشمہ آپ کے دل میں اگاتا ہے، اور جب محبت آتی ہے تب سارے دینی تقاضے پورے ہوتے ہیں. دیکھیے ایک ہے رسمی دینداری، رسمی یعنی ریچول کی سطح پر دینداری، کہ آپ کچھ شکلیں آپ یاد کر لیں، کچھ الفاظ یاد کر لیں اور اس کو دہراتے رہیں. تو یہ جو دینداری ہے، فارم والی دینداری، اس میں محبتیں ہی پیدا ہوگی.
کچھ شکلوں کو آپ دہرا لیں گے، کچھ الفاظ کو دہرا لیں گے، آپ سمجھیں کہ میں نے عبادت کر لیا. کچھ الفاظ کو دہرا لیں گے، سمجھے کہ میں نے دعا کر لیا. لیکن جب آپ اپنے عقل کو استعمال کریں گے، غور و فکر کریں گے، کائنات میں اللہ کے جلوے دیکھیں گے، تو آپ کو ایک تھرل پیدا ہوگا. وہی جس کو میں نے کہا کہ اسٹرانگ افیکشن، وہ پیدا ہوگا. کس کے لیے؟ کریٹر کے لیے. کس کے لیے؟ جس نے سب بلیسنگ دی آپ کو. کس کے لیے؟ منعم کے لیے. تو جو آدمی محبت کے درجے میں اللہ کو نہ پائے ہوئے ہو، وہ بلا شبہ اندھا بہرا ہے، ہر چیز سے بے خبر ہے. وہ بھیڑ بکری کی طرح دنیا میں رہ رہا ہے. وہ بھیڑ بکری زیادہ اس کو کسی بات کی خبر نہیں. تو میں یہ عرض کروں گا، اللہ سے تعلق وہی مطلوب ہے جو محبت کی سطح پر قائم ہوا ہو. رسمی تعلق اللہ سے وہ مطلوب نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں. ایموشنل اٹیچمنٹ، اسٹرانگ افیکشن، قلبی تعلق، یہ ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. کل میں سوچ رہا تھا اسی موضوع پر سوچتے ہوئے کہ ایک یاد آیا مجھے کہ 1911 میں کیا ہوا تھا کہ اٹلی نے لیبیا پر حملہ کر دیا تھا، طرابلس پر. طرابلس لیبیا کا کیپٹل سٹی ہے. تو اٹلی نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہوا. تو ایک مشہور عالم نے وہ قبضہ کر لیا طرابلس پر، کچھ علاقوں پر. تو ایک عالم نے شعر کہا تھا اس زمانے میں کہ این القرار وقت نکس عالمنا بطرابلس. یہاں پہ جو نکس جو ہے تو ویسے تو نوکس ہے، لیکن ضرورت شعری کے اعتبار سے نکس پڑھا جائے گا، کیونکہ طرابلس کے وزن پہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ چین کہاں جب ہمارے جھنڈے جھک گئے طرابلس میں ہمارا جھنڈا لہراتا تھا اس سے پہلے، اب وہ جھنڈے جھک گئے. اب وہاں اٹلی کی فوجیں دندنا رہی ہیں. اس پر تو بے چین ہوا ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما، ہمارے علماء. لیکن آپ غور کیجیے کہ اس دور میں الحاد آیا، یعنی خدا کا انکار. ایسی کتابیں لکھی گئی کہ گاڈ از ڈیڈ. اس پر کوئی بے قرار ہوا، کوئی بے چین نہیں ہوا. ہیومنزم کا فلسفہ پیش کیا گیا، اس کا مطلب تھا ٹرانسفر آف سیٹ فرام گاڈ ٹو مین. تب بھی کوئی بے چین نہیں ہوا. اپنا قومی جھنڈا نیچا ہو جائے تو لوگ بے چین ہو گئے، اور خدا کے بارے میں بڑی، یعنی یہ سب خدا کا انکار کیا جائے، خدا کی اطاعت نہ کی جائے، اس پر کوئی بے چینی نہیں.
کیوں؟ خدا سے تعلق نہیں لوگوں کو، خدا سے محبت نہیں لوگوں کو، خدا کو کنسرن نہیں ان کا. ورنہ جتنا بے چین ہوئے تھے ان چیزوں پر کہ اسپین کی حکومت گئی اس پہ بے چین، عثمانی ترک ختم ہوئی اس پہ بے چین، مغل سلطنت ختم ہوئی اس پہ بے چین، یعنی قومی واقعات جو اس پہ ہر آدمی بے چین، سارا عالم بے چین. اور خدا کے بارے میں ملحدانہ فلسفے دنیا میں پھیلائے گئے، اس پر کوئی بے چینی نہیں. کیوں؟ گہرا تعلق نہیں. گہرا تعلق کیوں نہیں؟ اللہ کو دریافت نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں ہیں جس کو ہمیں سوچنا چاہیے. سوچنا چاہیے. ایمان کسی رسمی چیز کا نام نہیں ہے، ایمان دریافت کا نام ہے، اللہ کی دریافت. اللہ کی دریافت جب آئے گی تو وہی ہوگا جس کو محبت الہی میں کہہ رہا ہوں. اگر دریافت نہیں ہے تو پھر ایک رسمی کچھ رسم ہوگی، کچھ کلچر ہوگا جس میں کوئی جان نہ ہو. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سچا محبت الہی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا ایک سوال آیا ہے، سوال کرنے والے کا نام ہے مسٹر نگوشا کنگ. انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں بتائی ہے. انہوں نے سوال کیا ہے، مولانا جی وائی وی ہیو سو مچ آف ڈائیورسٹی ان سوسائٹی. آئی ڈونٹ مین منی پاور بٹ سم آر ویری ایروگینٹ، سم آر ویری سویٹ اینڈ سم بیڈ ٹرن انٹو گڈ. Why is this so? جو ڈائیورسٹی تو رہے گی سماج میں، ڈائیورسٹی نہیں تو ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی. اس کو آپ چیلنج سمجھیے. ایک آدمی اگر آروگنٹ ہے تو اس کو اپنی چیلنج سمجھیے. یہ پرابلم کو چیلنج سمجھنا، یہ رائٹ تھنکنگ. ڈائیورسٹی اگر ہے تو آپ کو اس سے آپ کو ڈسکشن کا موقع ملتا ہے. ڈائیورسٹی اور ڈسکشن کیسے کریں گے؟ کوئی آرگومنٹ ہے تو آپ کو چیلنج کر رہا ہے، اس سے آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے کوئی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پیدا کریں اپنے اندر. تو دیکھیے دنیا میں ڈفرینسز کا ہونا، ڈائیورسٹی کا ہونا، پرابلم کا ہونا، یہ سب کا سب چیلنج ہے. اگر یہ سب چیز نہ ہو دنیا میں ترقی ختم ہو جائے گی. ترقی ختم ہو جائے گی. جتنی ترقیاں ہیں وہ سب چیلنج سے پیدا ہوئی ہیں، چیلنج سے پیدا ہوئی ہیں. سائنس کی دریافتیں بھی اور ذہنی ترقیاں بھی. تو اس معاملے میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کریٹر ہے اس کا تخلیقی نقشہ کیا ہے. کریٹر کا نقشہ یہ ہے کہ اس نے انسان کے اندر پوٹینشیل رکھے، بہت زیادہ پوٹینشیل، لیکن وہ پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانا انسان کا اپنا کام ہے. خدا نے ہمارے اندر پوٹینشیل تو رکھ دیا لیکن ایکچوئل بنانا ہمارے اوپر چھوڑ دیا. تو ایکچوئل کب بنا پائیں گے؟ جب ہم کو شاک لگے، ہم کو چیلنج پیش آئے، ہم کو ڈفرینس کا سامنا ہو، تبھی تو ہوگا یہ سب. یہ سب نہ ہو تو ساری ترقی ختم. مولانا اقبال عمری نے تمل ناڈو سے سوال کیا ہے.
ان کا سوال ہے محبت الہی سے غفلت کا حقیقی سبب کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ عام طور پر انسان کا مزاج ہے کہ وہ دیکھی ہوئی چیز پر یقین کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ یؤمنون بالتجربۃ والشہود، جو چیز دکھائی نہ دے اس پر اپنے کو کانسنٹریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو لوگ اپنا بیٹا دکھائی دیتا ہے، اپنی فیملی دکھائی دیتی ہے، اپنا بزنس دکھائی دیتا ہے، تو اپنے جذبات کو اس سے اٹیچ کر لیتے ہیں۔ خدا دکھائی نہیں دیتا تو اس سے جذبات اٹیچ نہیں کر پاتے، پھر سوچتے نہیں کہ جو کچھ ملا ہوا کیسے ملا ہوا، چیزوں کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، چیزوں کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، بس ہے تو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ٹیسٹ ہے، یعنی اگر اتنا آسان ہوتا محبت الہی تو ٹیسٹ کس بات کا ہوتا؟ ٹیسٹ یہی کہ آپ سوچیں، جو چیز دکھائی نہ دے رہی اس کو سوچ کر جانیں، کیونکہ دیکھیے انسان کی تعریف یہ کیا آتی ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر کنسیپچول تھنکنگ ہے، یہی انسان کی ڈیفینیشن دی آتی ہے۔ ڈیفینیشن انسان کو جو چیز ممیز کرتی ہے دوسری چیزوں سے وہ یہ کہ انسان کے اندر کنسیپچول تھنکنگ ہے، یعنی تصوراتی فکر، ذہنی سطح پر تصور کر کے وہ سوچ پاتا ہے۔ تو یہ کس لیے دیا گیا ہے؟ اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس پر سوچ سکیں، آپ غیب کو مشاہدہ بنا سکیں۔ تو اگر آدمی اپنی تصوراتی یعنی صلاحیت کو، یعنی کنسیپچول تھنکنگ کو ایکٹیویٹ کرے گا تو ضرور وہ خدا کو دریافت کرے گا۔ جب دریافت کرے گا تو ضرور وہ خدا سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ مس نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے، ایز گاڈ از ایٹ unseen level, such deep relation and love of God does not develop. Can you guide us? How can we develop such deep relation with God? دیکھیے جہاں تک میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے ریزن، ایک ہے انٹیوشن، یعنی عقل اور وجدان۔ تو عقل سے ہم سوچتے ہیں تو ہم پرابیبلٹی تک پہنچتے ہیں، یعنی یہ ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا ضرور ہونا چاہیے، بغیر خدا کے کیسے یہ سارا عالم ہے۔ تو عقل ہم کو، یہ ریزن ہم کو پرابیبلٹی تک پہنچاتی ہے، یعنی پرابیبلٹی دیر از اے گاڈ۔ اس کے بعد ہمارے اندر خود بہت زبردست انٹیوشن کا صلاحیت ہے، وجدان کہا جاتا ہے، اس کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی عقل کو استعمال کر کے پرابیبلٹی تک اپنے کو پہنچا دیا ہو تو لازماً ہوتا ہے کہ انٹیوشن کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور پھر وہاں سے یقین شروع ہوتا ہے، وہاں سے یقین شروع ہوتا ہے۔ یعنی انٹیوشن کی سطح پر، یہ وجدان کی سطح پر یقین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے وجدان میں اپنا شعور رکھ دیا ہے۔ اگر شعور نہ موجود ہوتا ہمارے وجدان میں تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ وجدان کے دروازے تک اپنے کو پہنچانا، اس کے بعد تو یقین ہے، محبت ہی محبت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ غور و فکر سے آپ کی عقل ایکٹیویٹ ہوتی ہے، غور و فکر سے آپ اس پرابیبلٹی سے پہنچتے ہیں کہ ضرور ایک خدا ہونا چاہیے، خدا کے بغیر یہ کائنات ایکسپلین نہیں ہوتی۔ جب یہاں تک آپ پہنچا لیتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر انٹیوشن کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جب انٹیوشن کا دروازہ کھل جائے تو پھر وہاں پہ یقین ہوتا ہے، اور جب یقین آ جائے تو پھر محبت اپنے آپ آتی ہے۔
مسٹر خالد انصاری نے نوئیڈا سے سوال کیا ہے. مولانا انہوں نے لکھا ہے کہ when a child thinks about his father's favors that he bestows on him, he feels thankful to him and his degree of love towards his father increases. This seems to be an example that God has demonstrated to man. Maulana, if a child through his contemplation can successfully get closer to his father, why can't a grown-up person apply the same approach to get closer to his creator? ہاں، یہی تو بات ہے کہ اس تجربے سے آدمی کو خدا کو ڈسکور کرنا چاہیے. کیونکہ فادر جو ہے اصل گیور نہیں ہے. اصل گیور تو خدا ہے. اصل گیور جو ہے وہ تو خدا ہے. جو بلیسنگ ہم کو مل رہی ہے تو اس کا دینے والا اصل تو خدا ہے. تو فادر کے تجربے سے اگر ہم سوچیں تو یہ تجربہ ہم کو ضرور خدا تک پہنچا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب تجربے اس لیے رکھے ہیں کہ ماں کا تجربہ، فادر کا تجربہ ہم کو ہماری عقل کو ابھارے، ہماری عقل میں سوچنے کا مادہ بڑھے، یہاں تک کہ فادر کو ڈسکور کر کے ہم خدا کو ڈسکور کر لیں. یہ پروسیس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے دنیا میں. لیکن جو لوگ سوچتے نہیں وہ پھر بھی اندھے بنے رہتے ہیں. ان تجربات کے درمیان بھی وہ جیسے پہلے اندھے تھے ویسے اب بھی اندھے بنے رہتے ہیں. تو سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے سوچ پر. سوچ پر بغیر سوچے آدمی کہیں نہیں پہنچ سکتا. حتیٰ کہ فادر کو بھی اگر نہ سوچے تو فادر کو بھی وہ بھیڑ بکری کی طرح سے دیکھے گا. تو انسان جو ہے تھنکنگ اینیمل ہے. تھنکنگ جب تک ہم ڈیولپ نہیں کریں گے ہم کسی بھی حقیقت کو پا نہیں سکتے. ڈاکٹر فریدہ خانم نے دلی سے لکھا ہے، کین مین لو گاڈ اینڈ ہز فیلو ہیومن بینگز ایکولی؟ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دا لو فار گاڈ اینڈ لو فار مین؟ دیکھیے ریئل لو تو لائف ہو سکتی ہے کیونکہ وہی اصل گیور تو وہی ہے. انسان کی سے جو لو ہوتی ہے وہ تو اس کے تابع ہوتی ہے، وہ ریئل نہیں ہو سکتی ہے کبھی بھی. کیونکہ انسان جو کہ ملتا ہے ہمیں وہ حقیقت وہ بھی خدا ہی اس کو دینے والا ہے. جیسے پانی سپلائی کر رہا ہے جو واٹر سپلائی کا سسٹم ہے وہاں پانی بھیج رہا ہے، لیکن واٹر سپلائی کا جو سسٹم ہے اسے پانی کریٹ تھوڑی کیا ہے، کریٹر تو کوئی اور ہے. تو اگر ہم پانی کو پائیں اور صرف اتنے جانے کہ بھی واٹر سپلائی سسٹم جو ہے اس سے ہمیں پانی مل رہا ہے اتنے جانے، تو یہ اندھاپن ہے. یہ ہم کو اپنی سوچ کو آگے بڑھانا چاہیے. پانی کیسے بنا وہاں تک پہنچنا چاہیے. جب تو وہاں تک پہنچائیں گے ہم تو اگرچہ ہم واٹر سپلائی سسٹم کو بھی تھینک یو کریں گے، شکریہ ادا کریں گے اس کو، لیکن جو اصل دینے والا ہے، جو ریئل گیور ہے، اس کے لیے ہمارے بہت زیادہ جذبہ پیدا ہوگا ہمارے اندر کہ خدا نے اگر پانی پیدا نہ کیا ہوتا تو کوئی سپلائی سسٹم ہمیں پانی نہیں دے سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے دونوں کے درمیان فرق. مولانا امان اللہ ریاضی نے دلی سے سوال کیا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ پروفٹ نے فرمایا کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرو، اگر تمہارا کوڑا بھی سواری سے گر جائے تو اس کو دوسروں سے مت اٹھواؤ. اس حدیث کی حکمت کیا ہے اور اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیے کوڑے والی جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ کہ ایبسلوٹ سینس میں نہیں ہے، مطلب ایک سمجھانے کے لیے ایک بات ہے. اگر آپ کوڑے اس پر ہیں گھوڑے پر کوڑا گر گیا تو
آپ کوڑا مانگ لیں کسی سے کھڑے ہوئے تو یہ اس کی حدیث کے خلاف نہیں ہوا. ایک بات کو پیمفیسس دینے کے لیے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں. اس کی جو روح ہے, جو اس کی اسپرٹ ہے, وہ یہ ہے ہر آدمی کے اندر خود محنت کرنے کا شوق ہو. یہ نہیں کہ دوسروں سے مجھے مل جائے اور یہ میں چاہوں. خود محنت کر کے پانا. اس میں کیا ہوتا ہے, سب سے بڑی حکمت جو اس میں یہ ہے کہ خود محنت کر کے جب آپ پانا چاہیں گے تو آپ کا پوٹینشیل استعمال ہوں گے, آپ کے پوٹینشیل ایکچوئل بنیں گے. تو آپ پہلے مین سے آپ سپر مین بن جائیں گے. اگر آپ دوسروں پر ڈپینڈ کریں, دوسروں کے اوپر جئیں, جیسے مثال کے طور پر کوئی باپ کمائے اور اپنے بچوں کو ایزی منی کے طور پر ہر چیز دیتا رہے, بچے کو کچھ کرنا نہ پڑے, تو ایسا بچہ اسٹپڈ رہ جاتا ہے, اسٹپڈ ترقی نہیں کرتا. وہ بہت سی فیملیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر باپ نے خوب کما کر بچے کو سب کچھ دے دیا اور بچے کو کچھ سوچتا بھی نہیں. میں ایک مرتبہ گیا ایک راجستھان کے ایک شہر میں, تو ایک باپ تھے, ان کے 2 بیٹے تھے. یہ اپنی آنکھوں کو دیکھا بتا رہا ہوں آپ کو. تو باپ نے کیا کیا کہ ایک بیٹے کو تو اس نے فارم ہاؤس بنوا دیا, خوب اس کو پیسہ ویسہ دے دیا اور آرام سے وہ شادی کر کے وہاں پر رہنے لگا. وہ دوسرے بیٹے کو اس نے کچھ نہیں دیا, صرف دکان دے دی, پیسہ نہیں دیا, کوئی اور چیز نہیں دی. دکان دے دی کہ بعد محنت کرو تو کماؤ, نہیں تو مرو. ایک بیٹے کو تو بنا بنائے گھر اور پیسہ, ہر چیز, یعنی ملازم, سب چیز بنی بنائی چیز دے دی اس کو صرف حکم دینا اور سب کام ہوتا رہے. اور ایک بیٹے کو اس نے صرف دکان دے دی, خالی دکان, اس میں کچھ نہیں. تو جب میں گیا تھا, کئی سال کے بعد گیا تھا, میں نے دیکھا کہ وہ بیٹا جس کو صرف دکان دیا تھا اس نے خوب ترقی کر رہا تھا, اور وہ بیٹا بالکل ایسے ہی بن کر رہ گیا, یعنی کسی کام کا نہیں, بیوقوف, بات کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر نہیں. تو یہ جو حدیث ہے اس پر زور دے رہی کہ اپنے آپ کو محنت کی کمائی کرو, دوسروں پر ڈپینڈ نہ کرو کہ دوسرے دے دیں تو تم کو مل جائے. اس کا انتظار مت کرو, تم خود محنت کرو, اپنی صلاحیت کو استعمال کرو, اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بناؤ. اسی سے تمہاری ترقی ہوگی. اور تم, خدا نے جو پیدا کیا تم کو مین, تو تم سپر مین بن جاؤ گے. خدا نے آدمی کو مین پیدا کیا, یہ سپر مین بننا اپنی اختیار میں ہے. آپ خود چاہیں گے تو سپر مین بنیں گے, نہیں تو کچھ نہیں بن پائیں گے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. ڈاکٹر مسلمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے, خدا نے کہا ہے کہ ہم نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. یعنی اگر دل میں محبت الہی ہو تو اس دل میں نفرت کیسے اکٹھا ہو سکتی ہے؟ کیا نفرت والا دل محبت الہی سے خالی ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. اس میں کوئی شک نہیں, جس دل میں نفرت ہے وہ محبت الہی کا خالی ہے, وہ چاہے دعویٰ کرے تب بھی. اسی لیے میں بہت زور دیتا ہوں کہ انسانوں سے آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہونا چاہیے. ہم بار بار اسی کو زور دیتے ہیں کہ نفرت کا ایک ذرہ بھی اپنے اندر نہ رہنے دیجیے, کیونکہ اگر رہے گا تو محبت الہی اس میں جگہ نہیں پا سکتی. انسان سے نفرت اور خدا سے محبت یہ اکٹھا نہیں ہو سکتے. تو جس آدمی کو اس کی اہمیت معلوم ہو اللہ سے محبت کی, کیونکہ آخرت میں یہی کام آئے گا, آخرت میں یہی کام آئے گا. جس کو آخرت کا احساس ہو, آخرت میں جو اپنے کو بچانا چاہتا ہو تباہی سے, تو ہر قیمت پر اس کو نفرت کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا. مطلب صبر کرنا پڑے گا,
ٹالریٹ کرنا پڑے گا، اپنے جذبات کو کچلنا پڑے گا، کیونکہ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نفرت خواہ نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہ باغ میں بیٹھے ہوئے خواہ نفرت کرنے لیں کسی سے، کہ وجہ ہوتی ہے، اس وجہ کو ہمیں بھلانا پڑے گا۔ برنارڈ شاہ نے کہا تھا، مجھے بہت پسند ہے اس کا یہ قول، کہ اس نے کہا تھا کہ وہ شخص سب غیر تعلیم یافتہ ہے جس کے پاس بھلا دینے کو کچھ نہ ہو۔ He is most uneducated person who has nothing to forget. تو بھلائیے، ایسی باتوں کو بھلائیے، ایسی باتوں کو دل سے نکالیے، ایسی باتوں پر صبر کیجیے، تاکہ محبت کا جذبہ اللہ سے جو ہے وہ جگہ پا سکے دل میں۔ یہ تو شرط لازم ہے۔ مس ستوتی ملہوترا نے دلی سے سوال کیا ہے، ان کا سوال ہے، مولانا ریفرنگ ٹو گاڈ یو ہیڈ ونس اسپوکن اباؤٹ دا کانسیپٹ آف فرسٹ چانس اینڈ سیکنڈ چانس، کین یو پلیز ٹیل اس واٹ یو مینٹ بائی اٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آدمی کے لیے سیکنڈ چانس ہی ہے، فرسٹ وہ سیکنڈ چوائس ہے، فرسٹ چوائس نہیں۔ دنیا میں آدمی کے لیے صرف فرسٹ چوائس ہے، سیکنڈ چوائس ہے، فرسٹ چوائس نہیں۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو جنت میں رکھا اس کو۔ قرآن سے ثابت ہے کہ آدم اور حوا کو پیدا کر کے جنت میں رہا کہ رہو یہاں، آرام کرو یہاں پر۔ لیکن معلوم ہوا کہ انسان کی کمزوریاں ہیں، اور آدم نے منع کرنے کے باوجود جو فاربڈن ٹری تھا وہاں پہنچ گئے وہ۔ تو اس کے بعد خدا نے دوسری یعنی اپنا جو پلان تھا خدا کا، اس میں یہ شکل کی کہ اب اس دنیا میں بسا دیا انسان کو، کہ جو ٹیسٹ میں پورا اترے گا اس کو جنت ملے گی، نہیں جنت نہیں ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کو اس میں ایک سبق بھی ہے کہ تم کو پہلا موقع تو ملے گا نہیں، دوسرے موقع کا قبول کرنا ہے تم کو۔ وہ عجیب بات ہے کہ شاید تاریخ میں ہی ہمیشہ ہوا ہے، لوگ پہلے موقع کے چکر میں رہتے ہیں، اسی میں پریشان رہتے ہیں، وہ ملتا نہیں۔ تو دوسرے موقع ہی اولاً پاسبل ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اس کو آپ فرسٹ چانس اور سیکنڈ چانس کہیے، یا فرسٹ چوائس سیکنڈ چوائس کہیے، جو بھی لفظ بولی، ہمیشہ یہ ہوا ہے۔ لیکن لوگ جو ہے، کیونکہ انسان بیسیکلی آئیڈیلسٹ ہے، تو اس پر راضی نہیں ہوتا۔ لیکن ہم کو جو اللہ تعالیٰ آئیڈیلسٹ بنایا ہے، یہ جنت کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے نہیں۔ جنت میں ہم کو ہر چیز آئیڈیل مل جائے گی، ہر چیز دنیا میں نہیں مل سکتی ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ قائم کیا اس بات کا کہ دنیا میں تمہیں کس طرح رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے انسان کو۔ آزادی کو ابالش نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے، قیامت سے پہلے انسان کی آزادی ابالش نہیں کر سکتی۔ تو انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے یہی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اگر یہ فیصلہ نہ کرتا اللہ تعالیٰ تو انسان کی آزادی کو ابالش کرنا پڑتا، جو سنت اللہ کے خلاف ہوتا۔ مسٹر کے اے حسن نے چنئی سے سوال کیا ہے، واٹ از دا نیو فریم ورک آف محبت الہی، پلیز ٹیل اس۔ ہاں، یہ یعنی مجھے نہیں معلوم کہ اس کا اصل منشا کیا ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک فریم ورک تھا، ٹریڈیشنل فریم ورک۔ پہلے زمانے میں بھی انسان سوچ کر کے محبت الہی
اپنے اندر پیدا کر سکتا تھا. لیکن ٹریڈیشنل جو دور تھا بہت کم باتیں معلوم تھیں, بہت کم باتیں. آج ہم کو ہزاروں ہزار بے شمار چیزیں نہیں معلوم ہے خدا کے بلیسنگ والی. اب جو ہے فریم ورک بڑھ گیا. مثال کے طور پر ہم سولر سسٹم کو لیجیے, تو پہلے بھی انسان اس پر شکر کرتا تھا, محبت کرتا تھا اس کو لے کر کے کہ خدا نے ہمیں چاند دیا, سورج دیا, یہ زمین دی. یہ سب سوچ کر کے وہ اللہ سے یعنی اللہ کے بارے میں محبت کی جذبہ پیدا کرتا تھا اپنے اندر. لیکن اب جو دریافتیں ہوئی ہیں بہت عجیب عجیب دریافتیں ہیں. مثال کے طور پہ دریافت ہوئی کہ پورا سولر سسٹم جو ہے جس گلیکسی میں ہے, تو گلیکسی تو بہت ہی بڑی ہے, اس کے بیچ میں اگر سولر سسٹم ہوتا, اتنی گرمی ہوتی اس زمین پر کہ ہم جل بھول جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے سولر سسٹم کو اس گلیکسی کے حاشیے پر کر دیا, کنارے. اتنی بڑی جو گلیکسی ہے اس کے حاشیے پر سولر سسٹم ہے, بیچ میں نہیں ہے. آپ سوچیے تو اس کو عجیب ایک رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر ہم گلیکسی کے بیچ میں ہوتا ہے ہمارا زمین تو کیا ہمارا حال ہوتا. ہم کو اللہ تعالیٰ نے کنارے کر دیا کیونکہ بیچ میں بہت گرمی ہے, بڑے بڑے ستاروں سے کا مجموعہ ہے وہ, تو بہت گرمی بہت گرمی بہت گرمی. ایسی ہزاروں ہزار آئٹم. تو پہلے زمانے میں بھی آپ اللہ سے محبت کرنا والے بنتے تھے لوگ, لیکن اس وقت جو تھا ٹریڈیشنل فریم ورک تھا. اب سائنٹیفک فریم ورک ہے, زیادہ معلومات ہو چکے انسان کو. اب جو ہے اگر آدمی سوچے تو یعنی محبت کا یعنی پہلے اگر چشمہ بولتا تھا اب سمندر بولنا چاہیے. لیکن عجیب بات ہے کہ جتنی معلومات بڑھی ہیں اتنے انسان غفلت میں پڑ گیا. بہت عجیب بات ہے. یعنی پہلے سے بھی کم ہو گئے اللہ سے محبت کرنے والے. بہت ہی عجیب بات ہے یہ, کیونکہ جو چیزیں اس کو باؤنڈری کے طور پر لیا انہوں نے. جو چیزیں ہمارے سامنے ہمیں دریافت ہوئیں اس کو باؤنڈری کے طور پر لیا, اس کو خدا کی بلیسنگ کے طور پر نہیں لیا, ڈیوائن بلیسنگ کے طور پر نہیں لیا. جیسے کہ مثال کے طور پر یہ موبائل ہے, کیمرہ ہے, یہ بجلی ہے, ان چیزوں کو بس سمجھتے ہیں کہ امینٹیز ہیں, امینٹیز بس, اس کو ڈیوائن بلیسنگ نہیں سمجھتے. تو پوائنٹ آف ریفرنس بدل دیا. اس وجہ سے محبت الہی اور بھی کم ہو گئی. جب محبت الہی کا سمندر بولنا چاہیے تھا اس وقت سوکھا ہوا چشمہ بن گیا وہ, غلط سوچ کی وجہ سے. مولانا عنایت اللہ عمری نے بنگلور سے سوال کیا ہے. ان کا سوال ہے, کیا دیدار الہی کی خواہش بھی محبت ہے؟ یقیناً آپ جس سے محبت کریں اس کو دیکھنا چاہیں گے, لیکن یہ جاننا چاہیے کہ اس دنیا میں دیدار الہی نہیں ہو سکتا ہے. یہ صوفی لوگ جو دیدار الہی کے لیے مراقبے کرتے تھے وہ غلط تھے. وہ ان کو کچھ ہوتا تھا اس کو سمجھتے تھے کہ ہم نے خدا کو دیکھ لیا, حالانکہ وہ ایکسٹیسی تھی. وہ ایکسٹیسی وجد, ایکسٹیسی از نتھنگ. اس دنیا میں جو ہماری آنکھ ہے اس آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے خدا کو. حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ نہیں سکتے, کیونکہ اس دنیا میں جو ہمارا جسم دیا گیا ہے, جو آنکھ دی گئی ہے, یہ اللہ کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے. تو آخرت میں ہم کو ایک اور جسم دیا جائے گا, ایک اور آنکھ دی جائے گی, تو وہاں کے ماحول میں ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے. تو اللہ کو دیکھنے کا شوق تو بہت زبردست چیز ہے, لیکن یہ بھی جاننا چاہیے کہ دنیا ہم نہیں دیکھ سکتے. اور صوفیہ نے جو کیا وہ بہت ہی, میں اس کو غلط سمجھتا ہوں, کیونکہ انہوں نے چاہا کہ دنیا میں اللہ کو دیکھ لیں. یہ ممکن نہیں ہے.
مولانا شارق حسین نے دلی سے سوال کیا ہے. ان کا سوال ہے، ایک صاحب نے کہا ہم اپنے اکابر کی توہین پر غصہ ہوتے ہیں، بھڑکتے ہیں، لیکن خدا کی توہین پر غصہ نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی توہین کا معاملہ خدا سے جڑا ہوا ہے، اس لیے خدا ان سے خود نپٹے گا. لیکن ہمارے اکابر یا ہماری قوم کی بے عزتی کا تعلق ڈائریکٹ ہم سے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے خود ہی نپٹنا پڑتا ہے. مولانا اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جھوٹی بات ہے. آدمی ڈاکو سے پوچھے، ڈاکو بھی اس کے پاس ایک خوبصورت توجہ رہتی ہے. یعنی نپٹنا کیا ہے؟ نپٹنے کی کچھ بات ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ جاری ہے، جاری رہے گا. آپ نپٹیں گے کیا؟ کیا آپ کو کمی ہو گئی ہے؟ اب جو بزرگوں کی توہین پہ جو غصہ ہوتے ہیں تو آپ سے بھڑکتے ہیں، باقی ختم تھوڑی ہو گیا. وہ تو ہوتا رہے گا. چیز یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے، کتنا تعلق ان سے آپ کو ہے. مثال کے طور پر آپ کی بیٹی کو کوئی بے عزت کرے تو آپ غصہ ہو جاتے ہیں، اور ادھر ادھر کی بیٹیوں کو بے عزت کرنے کی خبریں اخبار میں آتی رہتی ہیں، اس پہ آپ غصہ نہیں ہوتے. کیوں؟ اٹیچمنٹ. روزانہ اخبارات میں آتا ہے کسی عورت کو بے عزت کیا، کسی عورت کے ساتھ ایسا کیا، کسی عورت کے ساتھ ویسا کیا، تو غصہ کون ہوتا ہے؟ اپنی بیٹی کو تو غصہ ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اپنی بیٹی سے اٹیچمنٹ ہے. تو اس مسئلہ اٹیچمنٹ کا مسئلہ ہے. نپٹ تو سکتے نہیں. آپ کیا دنیا میں ختم کر دیا آپ نے توہین کے واقعات کو؟ توہین کے واقعات اور بڑھ رہے ہیں. تو مسئلہ ہے کہ آپ کو کتنا تعلق کی خاطر ہے، کتنا آپ کو اٹیچمنٹ ہے، اس کا امتحان ہے یہ. تو خدا سے کوئی اٹیچمنٹ ہی نہیں، کوئی اس سے تعلق خاطر نہیں، کوئی قلبی تعلق نہیں، اس لیے آپ کو غصہ پہ نہیں آتا. یہ ایک فالس ایکسپلینیشن ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. مولانا فیاض الدین عمری صاحب نے گلبرگہ سے سوال کیا ہے. ان کا سوال ہے، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین تزکیہ آف صوفیزم اینڈ تزکیہ آف اسلام؟ پلیز ڈسکرائب ود این ایگزامپل. دیکھیے، بیسک بات تو یہ ہے کہ صوفیہ کا تزکیہ جو ہے وہ ہے ہارٹ بیسڈ، اور اسلام کا جو تزکیہ ہے وہ مائنڈ بیسڈ ہے. صوفیہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں چاہیے تزکیے کے اعتبار سے وہ دل میں سب موجود ہے. اسی کو انفولڈ کرو، دل میں توجہ دو، دل میں مراقبہ کرو، دل پر ضربے لگاؤ. لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں ایک سوچنا، تفکر، تدبر، توسع، اس پر بیس کرتا ہے، جس کا تعلق عقل سے ہے. تو بیسک ڈفرینس یہی ہے. یعنی صوفی لوگ بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں انسان سے کا خیرخواہ ہونا چاہیے، لیکن یہ چیزیں جو ہے دل سے نہیں حاصل ہوتی ہیں، دل پر مراقبہ کرنے سے. وہ عقل سے تعلق رکھتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسک ڈفرینس یہی ہے کہ قرآن کا جو طریقہ ہے وہ مائنڈ بیسڈ ہے، اور صوفیہ کا جو طریقہ ہے وہ ہارٹ بیسڈ ہے. اور ہارٹ بیسڈ جو ہے طریقہ وہ محض ایک مفروضہ ہے، دل میں کچھ بھی نہیں ہے، دل سے کوئی تزکیہ نہیں ہوتا. تزکیہ ہوتا ہے سوچ بچار سے، تفکر سے، یعنی مائنڈ کو ایکٹیو کر کے ہوتا ہے. یعنی قرآنی تزکیہ ہی تزکیہ ہے، اور صوفیہ کا جو تزکیہ ہے وہ تو ایک مفروض ہے. مس فاطمہ نے بنگلور سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، میری 2 لڑکیاں ہیں، یہ دونوں چھوٹی تھی جب میں بیوہ ہو گئی. میں نے بچپن سے ان کو پالا، ان کو تعلیم دی، ان کی شادی کی، مگر وہ مجھ سے اچھا برتاؤ نہیں کرتی ہیں.
یہاں تک کہ اب وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، مولانا میں کیا کروں؟ آپ ان سے کیوں امید رکھتے ہیں؟ اللہ سے امید کیجیے۔ اور بچوں سے امید کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سے امید کی دینے والا اللہ ہے، بچیاں دینے والے نہیں ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ بچیوں کے معاملے میں آپ صبر کیجیے، اور جو کچھ آپ کو چاہیے وہ اللہ سے مانگیے، یہ میں کہوں گا۔ بچیاں دیں تب بھی کچھ آپ کو نہیں ملنے والا، نہ دیں تب بھی آپ سے کچھ چھیننے والا نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق چھیننے والا بھی خدا ہے اور دینے والا بھی خدا ہے۔ تو بچوں کے دینے اور چھیننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بچوں کو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کو ٹینشن فری بنائیے۔ بچوں کو لے کر آپ ٹینشن میں جئیں، یہ تو بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ میرا تو فارمولہ یہ ہے کہ سیو یور سیلف، اپنے کو بچاؤ۔ دوسرے کی خاطر آپ کو ہلاک کیوں کریں؟ یعنی دوسرے کی خاطر آپ لوگ کیوں ہلاک کریں کہ دوسرے بگڑ گئے، دوسرے ہم کو ایکسپیکٹیشن پورے نہیں ہوتے، تو ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا جو ہوا، اب ہم ٹینشن کے لیے کیوں بیٹھے رہیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ بچیوں کو بھلا دیجیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اور یا تو آپ کا معاملہ ہے تو اپنے کو آپ کو جو کچھ چاہیے اس کے لیے آپ خدا سے دعا کیجیے، اپنے ہاتھ پاؤں کو استعمال کیجیے اور خدا سے دعا کیجیے۔ یہی ایک ہی طریقہ ہے، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ مسٹر رنجیت نے دلی سے لکھا ہے، میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، لیکن میں کوشش کے باوجود آگے نہیں بڑھ پاتا ہوں، بار بار ناکامی ہوتی ہے، اس سے میں بہت ٹینشن میں رہتا ہوں، میں کیا کروں؟ دیکھیے، میرا جو تجربہ ہے، ناکامی نام ہے اوور ایکسپیکٹیشن کا، اوور ایکسپیکٹیشن۔ کنٹینٹمنٹ کو آگے اختیار کر لیں آپ، تو کوئی ناکامی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ تو جڑ کی بات یہ ہے کہ لوگ کنٹینٹمنٹ کو اختیار نہیں کرتے، یعنی قناعت کو اختیار نہیں کرتے، مور اینڈ مور، مور اینڈ مور کے فکر میں رہتے ہیں۔ تو اپنے کو وہاں لائیے جہاں آپ کو یعنی کنٹینٹمنٹ کی سطح پر لائیے، قناعت کی سطح پر لائیے۔ بور اینڈ بور کا دماغ سے نکال دیجیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسروں سے اگر آپ کو کوئی غلط ویوہار ملتا ہے تو اس کو بھلائیے، اس کو کوئی ٹینشن مت پالیے اس کا۔ دوسرے جو ہے اپنے بارے میں جانے انہوں نے کیا کیا، آپ اپنے کو بچائیے۔ تو میرا 2 فارمولہ اس معاملے میں ہے، کنٹینٹمنٹ اور سیو یور سیلف۔ میں سمجھتا ہوں، میرا جو تجربہ ہے تو یہ 2 باتیں میں کہہ سکتا ہوں۔ مسٹر مجاز احمد نے سوال کیا ہے دلی سے، دیر آر مینی کوشچنز ان آر مائنڈ لائک ہاؤ کین آئی فائنڈ دا رائٹ پاتھ ایون if I pray 5 times daily and according to me I never try to do wrong to anyone but still I feel that I am not on the right path. Please comment. آپ اپنا اسٹڈی بڑھائیے، پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، رسول اللہ کی زندگی کو پڑھیے، جو بھی آپ کا دائرہ ہے اس کو مطالعہ کیجیے۔ صرف اسٹڈی ہی سے آدمی پہنچ سکتا ہے کسی یقین پر، اور کوئی طریقہ نہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک ذہین آدمی جو ہے، ایک ایسا آدمی جو کہ ذہین نہ ہو، وہ تو تھوڑی سی بات معلومات اس کو ہوں گی، اسی پر مطمئن ہو جائے گا وہ. لیکن ذہین آدمی کو ہر چیز کا ایکسپلینیشن چاہیے، تو وہ تو مطالعہ کرنا پڑے گا. مطالعے کے بغیر ایسا آدمی مطمئن نہیں ہو سکتا. مسٹر اکرام اللہ نے کلکتہ سے لکھا ہے، آپ خدا سے کس طرح کی محبت کرتے ہیں، اس کی کوئی مثال دیجیے تاکہ ہم اللہ کی محبت کو سمجھ سکیں. ہر چیز جو آپ کو حاصل ہے اس کو خدا کی طرف سے دیا ہوا سمجھیے. میں نے ایک باپ کو دیکھا، اس کا بیٹا جو چلا گیا تھا باہر کسی دیش میں، تو بہت برسوں کے بعد اس نے باپ کے لیے کپڑا بھیجا، بہت اچھا کپڑا. تو جب وہ آ کے ایک آدمی لے کر آیا تو کہا کہ آپ کے بیٹے نے، وہی کام کرتا تھا دونوں، کہ یہ کپڑا آپ کے لیے دیا ہے. تو باپ اس کو لے کر کے ایسے لگا چومنے لگا اور رونے لگا. تو وہ محبت جو بیٹے سے ہے وہ یعنی کہ لوٹ آئی اس کے اندر. تو ایک کپڑے کو دیکھ کر کے اس کے اندر محبت جذبہ ابھر آیا بیٹے کے لیے. تو ساری کائنات کو دیکھ کر کے نہیں پیدا ہوتا، ہر چیز میں. یہاں تک کہ جیسے کہ مہاراج کا کہ پانی ہے، آپ پیاس لگی آپ کو، پانی آپ نے اٹھایا پینے کے لیے، تو آپ سوچیے کہ پانی کیسے بنا. ساری کائنات میں کہ پانی نہیں سوائے زمین کے، صرف زمین ہی ہے جہاں پانی ہے. اور پانی جب نہیں تھا تو گیسز تھیں، 2 گیس ملنے سے ایک لکوڈ واٹر بن گیا. اور پھر ہمارے لیے اتنا زیادہ موضوع ہے ہمارے جسم کی ضرورت کے لیے. جب سوچیں گے تو یعنی محبت کا چشمہ ابلے گا آپ کے سینے میں. تو ہر چیز میں بول رہا ہوں، اس کو سوچ کر کے بھی یہی آپ کے اندر جذبہ اور کیسے مجھے بولنے کی صلاحیت دے دی، کیسے بول رہا ہوں، کیسے وہ سوچ رہا ہوں، کیسے بول رہا ہوں، کیسے سن رہا ہوں. تو نعمتوں کا جتنا زیادہ آپ یاد کریں گے اتنی اللہ سے محبت بڑھے گی. نعمتوں کے بارے جتنی غفلت رہے گی اتنی محبت کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. مولانا شارق حسین نے دلی سے سوال کیا ہے، انسان ہر ملی ہوئی نعمتوں کو خدا کی بجائے اپنے کھانے میں ڈالتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے تاکہ خدا کے لیے سچی محبت پیدا ہو سکے؟ دیکھیے، انسان جو ہے ظاہر پسند ہے. بظاہر تو یہ ہے کہ وہ مجھے اپنے محنت سے کمائی سے مل رہی، مثلا کسی نے دے دیا تو مل گئی، خود کمایا تو مل گئی. یہ بات کہ خدا کی طرف سے ہے یہ تو چھپا ہوا ہے، وہ تو غیب میں ہے. اسی لیے یؤمنون بالغیب آیا قرآن میں، غیب پر ایمان لانا. تو ایک ہے ظاہر کو دیکھ کر کے ذہن بننا، ایک ہے کہ سوچ کر کے ذہن بننا. تو ظاہر سے اوپر اٹھنا، ظاہر سے اوپر اٹھ کر کے اصل حقیقت تک پہنچنا، یہ کرنا ہے. جتنا زیادہ یہ کریں گے اتنا زیادہ محبت بڑھے گی. ظاہر میں اٹکا رہے گا جو آدمی تو اعلیٰ کیفیت اس کو نہیں مل سکتی. جو ظاہر سے اوپر اٹھے گا اور حقیقت تک پہنچے گا اسی کے اندر اعلیٰ کیفیت پیدا ہو. مولانا اسرار نے تمل ناڈو سے سوال کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں. دل سے اعتراف اصل چیز ہے. دل سے اعتراف،
دل سے اکنالج کرنا. جب دل سے اکنالج کریں گے تو آپ کی زبان پر الفاظ آ جائیں گے. جیسے قرآن مجید کے جو وہ ہے آیت الحمد للہ رب العالمین، یہ کیفیت کا لفظوں میں ڈھل جانا ہے. یہ پہلی آیت آپ جانتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین کچھ الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے. یہ کیفیت دل میں امڑی آپ کے اندر، ایک کیفیت امڑی آپ میں. آپ نے سوچا کہ اللہ تیری ربوبیت اتنی پھیلی ہے سارے عالم میں، تو کتنا زیادہ قابل حمد ہے. تو یہ جذبہ ابھرا آپ کے اندر، وہ لفظوں میں ڈھل گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے اظہار محبت. اظہار محبت جو ہے دریافت سے شروع ہوتا ہے، اگنالج کرتا ہے پھر انسان، پھر اس کے قلبی جذبات لفظوں میں ڈھل کر نکلنے لگتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے اظہار محبت. کوئی ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی درہم و دینار تھوڑی دے سکتے ہیں، درہم و دینار نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو. ہم صرف اعتراف دے سکتے ہیں. مولانا عبد الباسط عمری کا مولانا ایک کامنٹ آیا ہے جس کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا، اللہ کی معرفت کا مسئلہ ہو یا اللہ کی محبت کا مسئلہ یا دین کی سچی اسپرٹ کا مسئلہ، میں نے پہلی بار صحیح معنوں میں آپ کی زبانی اور آپ کی تحریروں سے ہی یہ سب جانا ہے. مولانا ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہم مریں تو اس حال میں مریں کہ ہم اللہ کو پوری طرح دریافت کر چکے ہوں اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت کا ہم تجربہ اور ثبوت بھی پیش کر چکے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، آپ کے لیے اور سب کے لیے ان الفاظ کو قبول فرمائے. ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، ہم سب اسی کے محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس دعا کو قبول فرمائے. مولانا شارق حسین نے دلی سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا پہلے دور میں محبت الہی کا ٹریڈیشنل فریم ورک تھا، تو آج سائنٹیفک فریم ورک موجود ہے. اس لیے پہلے اگر محبت الہی کا چشمہ ابلتا تھا، آج کے دور میں سمندر ابلنا چاہیے. مولانا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس درجے کی محبت تک اصحاب رسول نہیں پہنچ سکے، ہم اس درجے کی محبت تک پہنچ سکتے ہیں. کیا یہ اصحاب رسول کی توہین نہیں ہے؟ دیکھیے، باتیں کہی جاتی ہے سمجھنے کے لیے، شعر مرب محمد صاحب کے مرد کے لیے نہیں. یہ اصطلاحیں جو ہے دماغ سے نکال دیے، توہین وغیرہ کے اصطلاح، یہ سب بدعت ہے، بدعت. رسول اللہ کے زمانے میں لفظ توہین نہیں بولا جاتا تھا، ایسا نہیں بولا جاتا تھا. حضرت عمر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ لم ارا آپ قرین یا فری ہو، کیا سارے صحابہ کی توہین ہو گئی؟ یہ سب باتیں جو کہی جاتی ہیں، اس لیے نہیں کہ اس کو آپ یعنی نگیٹو سینس میں لیں، سمجھانے سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے تو ایک بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معرفت تھی وہ ہمارے آپ کو 1000 بار جئیں تب بھی نہیں حاصل نہیں ہو سکتی. کیونکہ رسول اللہ کو اور دوسرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض. نبی کا درجہ یہ ہوتا ہے درجہ کہ ملکوت السماوات والارض اس کو دکھا دیا جاتا ہے، جنت دوزخ دکھا دی جاتی ہے. اس کی صحبت میں جو بیٹھے، آپ غور کیجیے کہ دوربین و خوردبین سے جو کچھ آپ دیکھ پاتے اسی وجہ سے دیکھے گا، وہ اسی وجہ سے دیکھے گا. اسی لیے صحابہ نے جو قربانی کی، آج وہ قربانی کوئی کر نہیں سکتا. ہم آپ جو ہے اس قربانی کا تحمل بھی نہیں کر سکتے جو صحابہ نے قربانی کی.
تو اس طریقے سے سوچنا غلط ہے کہ یہ توہین ہے، یہ غیر توہین ہے. بات کو سمجھانے کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں، اس کو فقہی مسئلہ بنانے کے لیے نہیں. اسی کو کسی شاعر کا ایک شعر تھا تو مدرسے میں لے گیا. اب وہاں جو علماء تھے انہوں نے لگے اس کو وہ کرنے، یہ سب نکالنے، یہ تو توہین ہے، یہ تو فلاں ہے. تو اسے کہا شعر مرا مدرسہ کیا برد، میرے شعر کو مدرسے میں کون لے گیا. تو یہ جو سوچنے کا طریقہ ہے یہ بالکل غلط ہے، باطل ہے، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں سے سوچا نہیں جاتا تھا کہ ان کی توہین ہو گئی، ان کی یہ تقریب ہو گئی. یہ سوچ غلط ہے. بات کو بات کے طور پر دیکھیے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں.